دوستو، دنیا کے جو مشہور افراد ہیں، مشہور لوگ ہیں، ان کے بارے میں تاریخ بعض غلط باتیں بھی مشہور کرتی ہیں اور لوگ جانے انجانے میں ان باتوں کو اپنی کتابوں کا حصہ بناتے ہیں اور ان کو شیئر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ونسٹن چرچل برطانیہ کا مشہور زمانہ وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک تاریخی غلطی ہے کہ وہ 1897 کی ملاکنڈ لڑائی میں یہاں ایک فوجی کی حیثیت سے شریک تھے اور انہوں نے اس لڑائی میں ایک نامہ نگار کی حیثیت سے خدمات انجام دی تھی۔ آئیے آج اس لڑائی کا پس منظر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ونسٹن چرچل اس لڑائی میں شریک تھے یا نہیں۔ 1897 میں سرتور فقیر نامی شخص کی سرکردگی میں ملاکنڈ ڈویژن کے مسلمانوں نے انگریز سامراج کے خلاف جدوجہد شروع کی۔ سرتور فقیر کا دعویٰ تھا کہ وہ انگریز کو ملاکنڈ بلکہ پشاور سے بے دخل کر دے گا۔ ابتدا میں انگریزوں نے اس تحریک پر کوئی توجہ نہیں کی، لیکن جولائی 1897 کے اختتام تک حالات نے نزاکت اختیار کی۔ چنانچہ انگریز نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے مردان سے گائیڈز بلا لیے اور فوج کو چوکس کیا گیا۔ 26 جولائی 1897 کو سرتور فقیر نے چکدرہ کی طرف پیش قدمی کا اعلان کیا۔ اس کے جھنڈے تلے قبائل جمع ہوتے گئے اور کارواں بنتے بنتے ایک بڑے لشکر کی شکل اختیار کر گیا۔ ادھر انگریز بھی باخبر تھا اور رفتہ رفتہ فوج کو حرکت دیتے ہوئے ملاکنڈ کی طرف گامزن ہو رہا تھا۔ 1 اگست تک ہندوستان سے بلائی گئی فوج چکدرہ پہنچ چکی تھی۔ اس دن ملاکنڈ میں گھمسان کا رن پڑا اور دونوں طرف سے شدید لڑائی لڑی گئی۔ اگست 1897 کی ابتدا میں ایک ریزرو بریگیڈ کی تشکیل کا فیصلہ ہوا تاکہ فیلڈ فورس کی مدد کی جا سکے اور وادی اسوات میں آخری مہم کے طور پر کارروائی کر کے بغاوت پر آمادہ قبائل کو سزا دی جا سکے۔ انگریز 19 اگست 1897 کو سوات کے مرکزی شہر منگورہ پہنچے۔ اس مہم میں انہیں کئی مقامات پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور بہت جانی نقصان اٹھایا۔ HLS میکلین اور لیفٹیننٹ RT گریوز اس مہم کے دوران مارے گئے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے کئی آفیسر اس لڑائی میں کام آئے۔ سوات کا گیٹ وے لنڈاکی میں ایک شدید لڑائی ہوئی، جس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ برطانوی حکومت نے اس لڑائی میں شریک لیفٹیننٹ کرنل ایڈمز اور اسکاؤٹ فنانکسل کو برطانیہ کا سب سے بڑا فوجی اعزاز وکٹوریہ کراس دیا، جبکہ 5 دیگر آفیسرز کو آرڈر آف میرٹ سے نوازا گیا۔ کہتے ہیں کہ سرتور فقیر کی کمانڈ میں شروع ہونے والی اس تحریک نے تاج برطانیہ کے لیے یہ سال ایک مشکل سال بنا دیا تھا۔ ونسٹن چرچل برطانیہ کا مشہور زمانہ وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ اس لڑائی میں بذات خود شریک تھا۔ آج بھی چکدرہ میں اس کے نام سے چرچل پکٹ کے نام سے ایک پہاڑی کی چوٹی موسوم ہے، لیکن اس خیال کو رد کیا گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ کے دوران چرچل ملاکنڈ تو کیا سرے سے ہندوستان میں ہی موجود نہیں تھا، وہ کہیں بعد میں ملاکنڈ فورس میں شامل ہو گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس فورس میں بھی وہ سپاہی یا کسی عہدیدار کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نامہ نگار کی حیثیت سے شامل رہا۔ سر بنڈن بلٹ اس وقت ملاکنڈ فورس کا سربراہ تھا۔ اس کے عملے میں چرچل کے لیے کوئی آسامی نہیں تھی، چنانچہ کمانڈر بلٹ نے اسے نامہ نگار کی حیثیت سے ملاکنڈ آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ چرچل کی ماں لیڈی رینڈولف چرچل نے ڈیلی ٹیلی گراف کے ایڈیٹر سے کہہ کے یہ انتظام کرایا کہ وہ اس کی تحریر کردہ رپورٹوں کو فی کالم 5 پاؤنڈ کی ادائیگی کر کے شائع کریں گے۔ سوات کی مہم کے بارے میں چرچل کے کچھ رپورٹس پائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مہم میں وہ نامہ نگار کی حیثیت سے بھی شامل نہیں تھا، بلکہ وہ بعد میں آ کر ملاکنڈ فورس میں نامہ نگار کی حیثیت سے شامل ہوا۔ اس کی تحریر کردہ رپورٹیں جو اخبارات میں شائع ہوئی وہ دوسروں سے سن کر لکھی گئی ہیں۔ وہ اس جنگ کا عینی شاہد نہیں تھا، اس لیے اس کی رپورٹیں بھی اس درجے کی شمار نہیں کی جا سکتی جس طرح ایک عینی شاہد واقعے کی منظر کشی کرتا ہے۔ اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی مشہور شخصیت کی طرف کسی جگہ یا واقعے کو منسوب کرتے ہوئے تاریخی روایت کو سرے سے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ انہیں اس بات میں فخر کی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ کسی جگہ کو کسی تاریخی شخصیت کی طرف منسوب کیا جا سکے، پھر اس کے لیے تاریخ کی صحیح و سقم سے ہٹ کر ایسے واقعات گھڑے جا سکیں جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ شخصیت اس جگہ میں کوئی اہم کام کرنے آیا تھا۔ انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی خود ساختہ واقعات گھڑ کر وہ مستقبل میں تاریخ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔
وہ مورخ کی آنکھ میں دھول جھونک کر خود ساختہ کہانیوں کی تشہیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جو افسانوں کو باطل کر کے حقیقت کو سامنے لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تقریباً ہر دور میں تاریخ کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا گیا ہے۔